Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we are going to study chapter number 16 of the novel Goodbye Mr. Chips. चैप्टर के अंदर मिस्टर चिप्स की लाइफ के लास्ट जो 15 ईयर्स हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है कि उन 15 ईयर्स को मिस्टर चिप्स ने कैसे गुजारा। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि मिस्टर चिप्स 1918 के अंदर ब्रुकफील्ड से दोबारा रिटायर हो चुके थे। तो उसके बाद का जो अहवाल है, उसके बाद की उनकी जो ज़िंदगी है, उसके बाद की जो उनकी मसरूफियात हैं और ब्रुकफील्ड में या उस इंग्लैंड के अंदर जो उन 15 सालों के अंदर वाक़यात हुए उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर लिखा गया है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे पहले मिस्टर चिप्स की रिजिग्नेशन के बाद के जो 15 साल हैं उनका अहवाल बयान किया गया है और हमें बताया जाता है कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है ना बड़ी मज़े से गुजारा करते थे। चिप्स वाज नॉट इल बट अ लिटिल टायर्ड एट टाइम्स। मिस्टर चिप्स चूँकि चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाया करते थे, मुख्तलिफ गेस्ट जो आते थे उनके पास उनकी खातिरदारी करते थे, तो इस दौरान वो थोड़े से टायर्ड हो जाते थे, उनको थोड़ी थकावट हो जाती थी। Once he tried to go abroad but could not go further than Riviera. उन्होंने जो है एक दफ़ा इस दौरान जो है ना वो अब्रॉड में जाने की कोशिश की, लेकिन वो रवीरा से आगे नहीं जा सके। रवीरा भी एक कसीरत अफज़ा मुकाम है, ये फ़्रांस और इटली के बॉर्डर पे कहीं पे है, अभी भी मौजूद है। तो वहाँ पे जो है ना मिस्टर चिप्स वहाँ तक गए, लेकिन उससे आगे वो नहीं जा सके। इन विंटर ही फियर टू कैच चिल। सर्दियों के मौसम से थोड़े वो डरते थे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में उनका जो गला है वो ख़राब हो जाया करता था, उनको ब्रोंकाइटिस का जो मसला था वो हो जाता था। तो ये क्या करते थे कि सर्दियों से जो है वो जो है ना थोड़ी सी बचने की कोशिश करते थे, क्योंकि उस दौरान उनको ये लगता था कि उन्हें ठंड लग जाएगी। समर वाज हिज बेस्ट सीज़न, और समर को वो बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, गर्मियों को वो बड़ा इंजॉय किया करते थे। ओल्ड बॉयज़ यूज टू विजिट चिप्स। इस दौरान जो ये 15 साल की लाइफ है, इस दौरान जो है ना पुराने जो उनके स्टूडेंट थे जो ब्रुकफील्ड से पढ़ चुके थे वो भी उनके पास विजिट के लिए आया करते थे। इन 1921 चिप्स कुड नॉट गो टू अटेंड द ओल्ड बॉयज़ डिनर ड्यू टू कोल्ड। और हर साल है चूँकि ब्रुकफील्ड के अंदर वहाँ पे ओल्ड बॉयज़ के लिए एलोमनाइज के लिए एक खाने का इत्तेमाम किया जाता था, एक डिनर का इत्तेमाम किया जाता था, तो वहाँ पे मिस्टर चिप्स को भी बुलाया जाता था। बट 1921 के अंदर जब ये डिनर का इत्तेमाम किया गया तो उस वक्त जो है ना मिस्टर चिप्स इस वजह से उसमें नहीं जा सके, क्योंकि मिस्टर चिप्स जो है ना उनको ठंड लगी हुई थी, वो बीमार थे। इस चैप्टर में फिर मिस्टर चिप्स के एक स्टूडेंट ग्रेसन का जिक्र किया गया है। ग्रेसन मिस्टर चिप्स का एक स्टूडेंट था जिसके बारे में मिस्टर चिप्स ये कहते थे कि ये हमेशा ही लेट होता था, और एक दफ़ा जब वो ग्रेसन उनसे मिलने आया तो मिस्टर चिप्स उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम जैसे जो है ना हर काम में लेट होते थे स्कूल के अंदर, अपनी लाइफ में भी तुम जो है ना बहुत ज़्यादा देर में जो है ना वो बूढ़े हो गए। और जब वो चले जाते हैं तो मिस्टर चिप्स जो है ना मिसेस विकेट से भी ग्रेसन के बारे में जिक्र करते हैं कि क्या तुम्हें वो लंबा सा लड़का याद है जो ग्लासेस वगैरह पहना करता था और हर काम में लेट हुआ करता था। तो ग्रेसन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ चिप्स। ग्रेसन मिस्टर चिप्स का एक पुराना स्टूडेंट था। ही वॉज ऑलवेज लेट इन एवरीथिंग। वो हर काम करने में लेट होता था, हर काम में वो पीछे होता था। नाउ ही वॉज वर्किंग इन लीग ऑफ नेशंस, और अब वो लीग ऑफ नेशंस में काम कर रहा था और वहाँ पे जॉब कर रहा था। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशन बनाई गई, जिसका काम ये था कि दोबारा दुनिया में वर्ल्ड वॉर ना होए, लेकिन बाद में आपको यू नो वेरी वेल के लीग ऑफ नेशन नाकाम हो गई और बाद में वर्ल्ड वॉर 2 भी लड़ी गई। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब तो यूनाइटेड नेशन भी बन गए। तो जैसे आज का यूनाइटेड नेशंस है, इसी तरह इससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी। और ग्रेसन के बारे में बताया जा रहा है कि ग्रेसन जो है लीग ऑफ नेशंस में जॉब कर रहा था, और ये ग्रेसन जो है मिस्टर चिप्स का एक स्टूडेंट था। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज ग्रेसन, तो आप बताएंगे कि ग्रेसन जो है ना ग्रेसन वाज ए ओल्ड स्टूडेंट्स ऑफ मिस्टर चिप्स। इंग्लैंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। इस चैप्टर के अंदर हमें इंग्लैंड का वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का जो हाल था, वहाँ पे किस तरह की सिचुएशन चल रही थी, उसके बारे में बताया गया है।
اور یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ مینی چینجز اکرڈ ان دا ورلڈ آفٹر ورلڈ وار ون، کہ ورلڈ وار ون ختم ہونے کے بعد دنیا کے اندر بڑی تبدیلیاں آئیں، بٹ بروک فیلڈ اینڈ انگلینڈ سروائیو دیئر اولڈ ٹریڈیشن، لیکن انگلینڈ اور بروک فیلڈ کے اندر وہ جو پرانے ان کے ٹریڈیشن تھے وہ اسی طرح قائم رہے. اٹ واز پیریڈ آف پولیٹیکل انریسٹ، اور یہ جو دور تھا انگلینڈ کے اندر ورلڈ وار ون کے اندر، اس میں بڑی پولیٹیکل انریسٹ بھی تھی. دا ٹربولینٹ ایونٹس آف رور چینک اینڈ کرفیو ٹوک پلیس، اس کے دوران یہ جو ٹائم تھا ورلڈ وار ون کے بعد کا انگلینڈ کے اندر، تو اس کے دوران بتایا جاتا ہے کہ کچھ بڑے ایونٹس ہوئے، جس میں ایک رور کا ایونٹ تھا. ایکچولی یہ ایک دریا کا نام ہے اور تھوڑے سے علاقے کا نام ہے جو کہ جرمنی کا تھا. تو ورلڈ وار ون کے میں چونکہ جرمنی جو ہے نا وہ جنگ ہار چکا تھا اور جرمنی کو نے برطانیہ کو تاوان دینا تھا، تو تاوان نہ دیا جب انہوں نے، تو ان سے کیا ہوا، رور کا علاقہ لے لیا گیا. اس کے علاوہ چھینک اور کرفو جو ہے ٹوک پلیس ہے، یہ جو مختلف جو نا یہ محاذ تھے جہاں پہ لڑائیاں ہوئیں، تو ان کا ذکر ملتا ہے. ان 1926 جنرل اسٹرائک ٹوک پلیس ان انگلینڈ ڈیو ٹو اکنامک سلم. ایک بڑی امپورٹنٹ سا ایونٹ ہے آپ کے یاد رکھنے کے لیے ہے کہ 1916 کے اندر انگلینڈ کے اندر جنرل اسٹرائک ہوئی. کب ہوئی جی؟ 1916 کے اندر انگلینڈ میں اکنامک سلم کی وجہ سے، اکانومی کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے لوگوں نے احتجاج کیا، تو اس کے حوالے سے ایک سٹرائک ہوئی، جس کے بارے میں آپ کو بھی کویسچن آ سکتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر جنرل سٹرائک کب ہوئی، تو آپ بتائیں گے کہ 1926 میں. تو اس دوران بھی، اسٹرائک کے دوران، بروک فیلڈ کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی آگے پیچھے لوگوں کو جہاں پہ کھانے کے مسائل ہوتے تھے تو وہاں پہ بھی وہ گاڑیوں کے اوپر کھانا وغیرہ اور چیزیں، وہ سامان وغیرہ لوڈ کرتے رہے. تو یہاں پہ ہمیں کیا ہوتا ہے، اس چیپٹر کے اندر ہمیں جنرل اسٹرائک آف 1926 کا بھی ذکر ملتا ہے. چینجز ان بروک فیلڈ آفٹر ورلڈ وار ون. اس سے پچھلے پوائنٹ میں ہم نے یہ پڑھا کہ ورلڈ وار ون کے بعد انگلینڈ کے اندر کس طرح کی تبدیلیاں رونما ہوئی، اور اب ہم بروک فیلڈ کے اندر ورلڈ وار ون کے بعد ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ بوائز بیکیم پولائٹ. یہ بتایا گیا کہ بروک فیلڈ کے جو اسٹوڈنٹس تھے اب وہ بڑے شائستہ ہو چکے تھے، وہ پولائٹ ہو چکے تھے. اس کی کچھ وجوہات یہ ہیں کہ اسٹوڈنٹس نے جنگی حالات کو دیکھا تھا، اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو اس کے اثرات کی وجہ سے بھی بچوں کے اندر یہ اثر آ گیا تھا. پنشمنٹ ڈڈ ناٹ ایگزسٹ. اب جو ہے نا بروک فیلڈ کے اندر جو ہے نا پنشمنٹ جو فزیکل دی جاتی تھی اس کا بھی بالکل ختم ہو گیا، بچوں کو کوئی پنشمنٹ نہیں دی جاتی تھی. دیر واز مور سویئر اینڈ چیٹنگ. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اب جو ہے نا بروک فیلڈ کے اندر قسمیں کھانا اور دھوکہ دہی یہ عام ہو چکی تھی یا زیادہ ہو چکی تھی. A teacher who came from Oxford did not allowed to call his Christian name. اور ایک ٹیچر جو کہ آکسفورڈ سے آئے تھے، انہوں نے اپنا جو پورا کرسچن نیم تھا اس کو پکارنے سے منع کر دیا اور اس کو اپنے لیے ایک توہین سمجھا. کویسچننگ چپس اینڈ ہز جیسٹس. اس جو 15 سالہ مسٹر چپس کی لائف تھی، اس کے دوران نا مسٹر چپس اگر کہیں باہر بیٹھ جاتے کہیں آگے پیچھے، تو لوگ جو ہے نا ان سے کچھ مشورے لینے کے لیے آتے. کبھی کچھ بچے یا کچھ لوگ جو ہے نا ان سے مذاق کرنے کے لیے آ جایا کرتے. تو اس کا حوال بیان کیا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ پیپل ایسک کویسچنز ٹو چپس ٹو سیک سولوشن فار دیئر پرابلمز. اور مسٹر چپس کے پاس جو ہے نا کچھ لوگ اس لیے آتے تھے کہ وہ جو ہے نا مسٹر چپس کو ایک بڑا ایک اچھا آدمی اور سمجھتے تھے اور بڑا نالج والا بندہ سمجھتے تھے، ایکسپیرینس بندہ سمجھتے تھے. تو اس سے جو ہے نا مشورہ لینے کے لیے آتے تھے اور مختلف طرح کے بھی کبھی کبھی کویسچن کرتے تھے جی کہ واٹ ڈو یو تھنک آف ہوور. آپ کا ہوور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاؤ وڈ یو فیل اباؤٹ تھنگز ان جنرل. کہ آپ لوگ چیزوں کو جنرل طور پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو ہاور کے بارے میں نے ذکر کیا ہے، ایکچولی جو ہے نا وہ امریکہ کے 1929 سے 1913 تک کے پریزیڈنٹ ہے، تو ان کے بارے میں یہ بھی پوچھا جا رہا ہے. مطلب اس کا مطلب ہے کہ لوگ ان سے انٹرنیشنل افیئرس کے بارے میں معلومات لینے کے لیے آتے، اپنے پرسنل مسائل سے کے بارے میں معلومات لینے کے لیے آتے تھے، کیونکہ وہ ان کو ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ اور سمجھدار انسان سمجھتے تھے. اور سم ٹائمز ناٹی بوائز ایز کویسچن اونلی فار فن. اور کبھی کبھی
کچھ شرارتی لڑکے ان کے پاس آئے فن کے لیے باتیں کرنے کے لیے آ جاتے تھے, مزے لینے کے لیے باتیں آتے تھے. پیپل لائکڈ ہز جیسٹ اینڈ ٹاکس, اور لوگ جو ہے نا مسٹر چپس کا جو مذاق ہے اور جو ان کی باتیں ان کو پسند کیا کرتے تھے. ایک وہ جوک کرتے تھے جی, آ جوک ٹو ہینڈرسن. ایک دفعہ ہینڈرسن ان کے پاس آیا, ایک اسٹوڈنٹ تھا جو ویسے مذاق کے لیے ان کے پاس کھڑا تھا, کوئی باتیں پوچھ رہا تھا, تو اسے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ سے پہلے جو ہے نا ایک زمانہ تھا کہ جب جو ہے نا لوگ 4 پینس کے بدلے 9 پینس دیا کرتے تھے. مطلب کہتے تھے کہ آپ مجھے 4 پینس دیں, میں آپ کو جو ہے نا 9 بدلے میں پینس دوں گا. لیکن کہتا ہے کہ چپس کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. اور پھر وہ حکمرانوں کے اوپر تنقید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں جی کہ آج کل کا زمانہ ایسا ہو گیا کہ آپ حکمرانوں کو 9 پینس دیتے ہیں, یا آپ کہہ لیں گے آپ حکمرانوں کو 9 روپیز دیتے ہیں, تو وہ آپ کو بدلے میں جو ہے نا وہ کم کر کے 4 پہ واپس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان سے یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ واٹ از اے ورڈ لٹریچر. اور بچے اصل میں شرارت میں یہ کہتے ہیں جی کہ وہ سنیما کے اندر نا انکل جی ایک ساز ہے جس کو جو ہے نا ورڈ لٹریچر کہا جاتا ہے. تو چپس جو ہے نا آگے سے کہتے ہیں اچھا میں سمجھ آتا ہے ورڈ لٹریچر جو ہے نا کسی چٹنی کا نام ہے. تو جب یہ مسٹر چپس اس طرح کا آگے سے جواب دیتے, الٹا سا جواب دیتے, تو سارے بچے کھلکھلا کر ہنسنا شروع ہو جاتے. چیپٹر کا سب سے لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ چپس ول کے بارے میں, جو کہ انہوں نے 1930 کے اندر لکھی. تو بتایا جاتا ہے کہ چپس انکم واز مور دین ہی اسپینٹ, کہ مسٹر چپس کی پینشن جو ہے نا یا ان کی جو انکم تھی وہ ان کی ضروریات سے کافی زیادہ تھی, ان کے پیسے وغیرہ بچ جایا کرتے تھے. چپس میڈ ہز ول ان 1930. مسٹر چپس نے اپنی وصیت 1930 میں لکھی. یہ کوشچن بھی آ سکتے ہیں, امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ وین ڈیڈ مسٹر چپس رائٹ ہز ول. تو آپ بتائیں گے کہ مسٹر چپس نے 1930 کے اندر اپنی ول لکھی. اکارڈنگ ٹو ہز ول ہز لیگیسی وڈ گو ٹو, کہ جو انہوں نے اپنی ول لکھی اس کے مطابق ان کی جو لیگیسی تھی وہ 3 لوگوں میں طرح کے چیزوں میں یا 3 طرح کے بندوں میں ڈیوائڈ ہو رہی. سب سے پہلے جو مشن سکول تھا ان کے پیسے ادھر جائیں گے, پھر اس کے جو لیگیسی سی وراثت تھی اس کا کچھ حصہ مسز وکٹ کو ملے گا, اور پھر سب اور زیادہ حصہ جو ہے نا اوپن انٹرنس اسکالرشپ کے. بروک فیلڈ کے اندر بچوں کو جو اسکالرشپ دی جائے گی انٹرنس ایگزام کے بعد, اس کے لیے بڑا حصہ انہوں نے وقف کر دیا. تو اس چیپٹر کے اندر مسٹر چپس کی 15 سالہ لائف کا احوال بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ مسٹر چپس جو ہے نا گھر میں کیا کرتے تھے, پھر ساتھ ہی انگلینڈ کا کچھ احوال بیان کیا جاتا ہے کہ ورلڈ وار 1 کے بعد کیسا حال تھا, اور پھر بروک فیلڈ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کیسا حال تھا. پھر بتایا جاتا ہے جی کہ مسٹر چپس جو ہیں ان کے ساتھ لوگ باتیں کرتے تھے, ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. کچھ بچے بھی ان کے پاس مذاق کرنے کے لیے آ جایا کرتے تھے, ان کے جیسٹ کو پسند کیا جاتا تھا. اور لاسٹ میں مسٹر چپس کی ول کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ انہوں نے 1930 کے اندر لکھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نگہبان.